نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا یہ مکتوب نمبر 110 کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حکمت کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے گوشہ نشینی میں ہیں اور ان میں سے ایک خاموشی میں ہے، اور لوگوں کے ساتھ میل جول ضرورت کے مطابق رکھے اور تمام اوقات کو مراقبہ اور اذکار میں بسر کرے۔ کام کرنے کا وقت ہے، صحبت رکھنے یعنی مجلس قائم کرنے کا وقت آگے آنے والا ہے، سوائے اس صحبت کے جو فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہو کہ وہ محمود بلکہ ضروری ہے، اور اسی طرح اہل طریقہ کے ساتھ صحبت رکھنا بھی ایک دوسرے میں فانی ہونے اور بیکار باتیں درمیان میں نہ لانے کی شرط کے ساتھ مستحسن بلکہ بعض اوقات میں گوشہ نشینی سے افضل ہے، اور طریقہ کے مخالف کے ساتھ صحبت نہیں رکھنی چاہیے۔ اور طریقہ کے مخالف کے ساتھ صحبت نہیں رکھنی چاہیے، اور ہر نیک اور بد کے ساتھ کشادہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، باطن خواہ اس سے خوش ہو یا ناخوش ہو، اور جو شخص عذر کے ساتھ پیش آئے اس کا عذر قبول کرے اور اچھا اخلاق رکھے، کسی پر اعتراض کرنے سے پرہیز کرے اور نرم اور مناسب بات کہے، اور خدائے عز و جل کے حق کے علاوہ کسی شخص کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے۔ شیخ عبداللہ بایانی قدس سرہ نے کہا ہے کہ درویشی نہ نماز و روزہ ہے اور نہ راتوں کو جاگنا ہے، یہ تو سب بندگی کے اسباب ہیں۔ درویشی کسی کو رنج نہ پہنچانا ہے، اگر تو یہ حاصل کر لے تو واصل ہو جائے۔ لوگوں نے محمد بن سالم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، مخلوق میں سے اولیاء اللہ کو کس چیز سے پہچانا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ان کی زبان کی نرمی، حسن اخلاق، کشادہ روی، سخاوت نفس، قلت اعتراض، عذر والوں کا عذر قبول کرنے، اور تمام مخلوق پر خواہ وہ نیک ہوں یا بد کامل شفقت سے پہچانا جاتا ہے۔ ابو عبداللہ احمد مقری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جواں مردی یہ ہے کہ جس شخص سے تو بغض رکھتا ہے اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اور جسے تو ناپسند کرتا ہے اس کے لیے مال خرچ کرے، اور جس شخص سے تیرا دل نفرت کرتا ہے اس کے ساتھ خوب میل جول رکھے، اور بات کرنے میں کم گوئی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور زیادہ سونا اور زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے کہ یہ دل کو مردہ کرتا ہے، اور اپنے تمام امور کو حق تعالی شانہ کے سپرد کر دے اور خود بندگی میں مستعد رہے تاکہ تو امور کی تدبیر سے فارغ رہے۔ اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے کیا اچھا فرمایا ہے کہ دنیا کی ہر حاجت کا حصول اس کا ترک ہے، اور جب تیرا دل ایک اللہ تعالیٰ کی جانب ہو گیا وہ تیرے تمام امور کو کفایت کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اپنی فکروں کو ایک فکر یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا اللہ کی یاد بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی فکروں کے لیے کافی ہوگا، اور نیز اپنے بندوں کو تجھ پر مہربان کر دے گا تاکہ وہ تیرے کاموں کو درست کرے۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا مخلوق اسی قدر تجھ سے محبت کرے گی، اور تو جس قدر اللہ تعالیٰ سے خوف کرے گا مخلوق اسی قدر تجھ سے خوف کرے گی، اور تو جس قدر اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہے گا مخلوق اسی قدر تیرے کام میں مشغول رہے گی۔ آخری بات جو فرمائی ہے نا، اس میں
اچھی خاصی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی۔ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی صبر کے بارے میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نا یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک میں 70 سے کچھ زائد جگہوں پر صبر کا حکم اور صبر کی نا تلقین فرمائی ہے، اور دنیا کے اندر انسان کو جتنے بھی حالات آتے ہیں پیدائش سے لے کے موت تک، وہ صحت کے ہوتے ہیں یا بیماری کے ہوتے ہیں، وہ عزت کے ہوتے ہیں یا ذلت کے ہوتے ہیں، خوشی کے ہوتے ہیں یا غمی کے ہوتے ہیں، صحت کے ہوتے ہیں یا بیماری کے ہوتے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے جو حالات ہیں، انسان کو اپنی ساری زندگی میں ان سے وابستہ پڑتا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جتنے بھی حالات آتے ہیں موت تک، وہ ان 8 قسم کے حالات میں ہی داخل ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر ان 8 کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو وہ 2 چیزیں بنتی ہیں۔ وہ 2 چیزوں میں پہلی چیز ہے صبر، دوسری چیز ہے شکر۔ صحت ملے گی تو شکر کرے گا، بیماری آئے گی تو صبر کرے گا، خوشی آئے گی تو صبر کرے گا، غمی آئے گی تو خوشی آئے گی تو شکر کرے گا، اور غمی آئے گی تو صبر کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 2 چیزوں کی طرف نا سارے حالات راجع ہوتے ہیں کہ وہ یا تو صبر کرنے والی چیز ہوگی یا شکر کرنے والی چیز ہوگی۔ تو اب یہ صبر اور شکر یہ ایسی چیز ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی وجہ سے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے، ایک پیغمبر علیہ السلام نے شکر کیا اور دوسرے پیغمبر علیہ السلام نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے شکر اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی وجہ سے ان دونوں نبیوں سے خوش ہو کر قرآن پاک میں ان دونوں انبیاء کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا، نعم العبد، یعنی جس کا وہ ترجمے کا مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ یہ دونوں میرے بہت اچھے بندے تھے۔ جیسے ہمارے کسی آدمی کے 4-5 بیٹے ہوں، اب تو قسمت سے ہی ہوتے ہیں 4-5 بیٹے، تو جیسے کسی آدمی کے 4-5 بیٹے ہوں تو اب ان میں سے کسی ایک بیٹے کے بارے میں آدمی اپنی جو ہے نا وہ خاندان کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر بیٹھ کر آدمی یہ بات کہے کہ جی میرا یہ والا جو بیٹا ہے نا یہ میرا بڑا ہی اچھا بیٹا ہے، تو یہ اس کے لیے کیسے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے نا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ خبر دے دی، یہ بتا دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ صبر کی وجہ سے اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ شکر کی وجہ سے میرے بہت اچھے بندوں میں شامل ہو گئے۔ تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ہی اللہ پاک نے نا وہ ایک جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پھر فرمایا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس کا ترجمے کا مفہوم کیا بن جاتا ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے
تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب اس کی تفسیر میں نا مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مواقع ایسے ہوتے تھے کہ جن مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاں تو یہی ایک کانسیپٹ چلتا ہے کہ جی جب کسی کی وفات کی خبر ملتی ہے تو ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے جب کبھی کانٹا بھی چبھ جاتا تھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے جب کبھی مچھر بھی کاٹ لیتا تھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے جب کبھی جلتا ہوا چراغ بجھ جاتا تھا، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے جب جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا۔ تو اب اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ چاروں جو کام ہیں بظاہر معمولی سے ہیں، کوئی اتنے خاص نہیں ہے کہ جن کے اوپر بندہ ہڑبڑا کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دے۔ تو ان چار مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہر وہ چیز مومن کے لیے مصیبت ہے جس سے مومن کو تکلیف پہنچے۔ تو اس لیے ہمیں بھی جب بھی کوئی چھوٹی تکلیف ہو، بڑی تکلیف ہو، کوئی بھی ناگوار بات کا سامنا ہو جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں، ہے نا بھائی۔ اور یہ جو اس میں مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پچھلی امتوں میں سے کسی کو عطا فرماتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس کلمے کے زیادہ مستحق تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے صدموں کی وجہ سے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یا اسفا علی یوسف فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں فرمایا۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو عطا فرمائی ہے نا بھائی۔ تو پھر اس میں آیت میں آگے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ۔ اب اس میں جو لفظ آتا ہے نا صلوات کا، تو اب اس میں صلوات کی جو نسبت ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے بندوں پر رحمت کا نازل کرنا، اور جب صلوات کے لفظ کی نسبت بندوں کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا یا دعا کرنا۔ تو اب اس میں حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا بیان القرآن کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ اب صلوات کا مطلب بھی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، صلوات من ربہم پھر آگے رحمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صلوات کے لفظ سے الگ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ رحمتوں کے نازل ہونے کو ارشاد فرمایا، پھر آگے الگ سے رحمت کا لفظ پھر ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں انہوں نے یہ تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو جس کا صبر جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا، جتنا عظیم الشان ہوگا، تو ان صبر کرنے والوں میں سے کچھ لوگ صابرین ایسے ہوں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ صلوات من ربہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر، خاص رحمتیں ان پر نازل ہوں گی فرشتوں کے واسطے کے بغیر، اس کا یہ مطلب ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے،
یعنی وہ جو ہوتا ہے نا رحمت کے فرشتے نہیں آتے یا رحمت کے فرشتے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس رحمتوں کے نزول کا جو واسطہ ہے وہ فرشتے بنا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب خاص رحمت کا معاملہ کیا جاتا ہے تو اس خاص رحمت کے نزول کا واسطہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں بناتے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کا صبر جتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی دونوں رحمتوں میں سے صلوات بھی رحمت ہے، رحمت بھی رحمت ہے، تو جس کا صبر جتنا اعلیٰ ہوگا اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں بھی اسی درجے کی ملیں گی۔ اور پھر مفسرین نے یہ فرمایا کہ صلوات کا لفظ ذکر فرما کر یہ تسلی دی ان صبر کرنے والوں کو کہ جن کا صبر تو تھا لیکن بہت زیادہ تگڑا نہیں تھا، ہلکا پھلکا سا تھا، بیچ میں شکوہ بھی کہہ دیا، شکایت بھی اللہ تعالیٰ کی کر دی، لیکن کچھ ہو نہیں سکتا تھا، صبر بھی کر لیا، چلو اب کچھ کر تو سکتے نہیں ہے تو چلو صبر تو کرنا ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جو تھوڑی بہت شکوہ شکایت کرنے والے بھی لوگ ہیں نا کہ وہ بھی کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ رہ جائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رحمہ کا لفظ علیحدہ نازل کیا ان لوگوں کے لیے کہ جن کا جو صبر تھا وہ بہت زیادہ تگڑا نہیں تھا، بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا نہیں تھا، بس ہلکا پھلکا سا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی رحمتوں میں شامل کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بیان القرآن میں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہوتا ہے نا صبر کرنے کے نا 3 انعام جو ہے نا وہ ارشاد فرمائے۔ پہلا انعام رحمت خاصہ صلوات کے لفظ سے، اور دوسرا انعام رحمت عامہ رحمت کے لفظ سے، اور تیسرا فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ٹھیک ہے نا۔ تو تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ، آپ کیوں اثر ہے، جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ رحمت خاص بھی ہوگی، رحمت عام بھی ہوگی، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو صبر کرنے پر ہدایت کے دیے جانے کا وعدہ ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ بتاتا ہے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ صبر کرنے والے کو بھی اللہ صبر کرنے کے عمل کی برکت سے ہدایت سے نوازتے ہیں۔ اور پھر مفسرین نے اس میں آگے یہ بات لکھی ہے کہ پھر ہدایت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اراۃ الطریق کہ راستہ دکھا دینا، دوسری ہوتی ہے ایصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو راستہ سمجھا دیا کہ بھئی یہ راستہ ہے، وہاں پہنچ جانا، اور دوسرا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب کہ اس بندے کو صرف راستہ نہیں بتایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مہتدون سے مراد ہدایت کے دونوں طریقے اس میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، پہنچنا خود پڑتا ہے، اور کچھ خاص بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھاتے بھی ہیں اور اس ہدایت کے راستے کی منزل تک ان کا ہاتھ پکڑ کے پہنچاتے بھی ہیں۔ تو جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہدایت کے ان دونوں قسموں کے دیے جانے کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ صبر ایسی خاص چیز ہوتی ہے نا بھائی، تو یہ ضروری ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو میں نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی کہ جو وہ مقامات جو سلوک ہوتے ہیں نا، ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو وضع فرمائے ہیں کہ یعنی سلسلے کے اسباق سے مراد بھی یہی 10 مقامات کا حصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان میں صبر بھی شامل ہے۔ اور پھر ہم نے پچھلی بار یہ بات کی تھی کہ پھر آگے صبر کی قسمیں ہوتی ہیں، اب وہ بات ہوتی ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں صبر کی جو پہلی قسم ہوتی ہے وہ ہے نیک اعمال کا اپنے آپ کو پابند رکھنے کے لیے صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اب صبح جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے تو اب وہ فجر کے وقت میں سردی بھی ہوتی ہے، گیس بھی نہیں ہوتی، پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فجر کی نماز کا پڑھنا، تو اس وقت میں جو ہے نا وہ اپنی طبیعت تو کہتی ہے کہ لیٹے رہو، سوئے رہو،
ٹھیک ہے نا، رضائی بڑی گرم ہے، باہر بہت سردی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں اپنی طبیعت کے اس تقاضے پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو صبر کی پہلی قسم ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نیک اعمال کرنے کے لیے انسان کو جو ایک اپنے آپ پر وہ ایک زور لگانا پڑتا ہے نا، نیک اعمال کا پابند بنانے کے لیے، نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنے کے لیے صبر کرنا۔ اور دوسری قسم صبر کی ہوتی ہے صبر علی المعصیہ، کہ یعنی پھر جتنے بھی دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر جتنی بھی گناہ کی چیزیں ہیں، ان گناہوں کی چیزوں سے اپنی طبیعت کو، اپنے نفس کے تقاضوں کو بچانے کے لیے صبر کرنا، اور اپنے آپ کو اس گناہ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ اور صبر کی جو تیسری قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے انسان کی ذات پر بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں جو انسان کو طبعاً ناگوار گزرتے ہیں۔ بعض دفعہ کو بہت ہی انسان کا جو قریبی ہوتا ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کسی بہت ہی قریبی کا یا اپنا ہی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اور انسان کو کسی بھی اعتبار سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے جو انسان کو مختلف قسم کے حالات اس کی طبیعت کے خلاف پیش آتے ہیں، تو ان خلاف طبیعت امور اور چیزوں پر صبر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اور پھر احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناگوار چیزوں پر صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے بارے میں یہ فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جیسے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے بارے میں بھی یہی بات فرمائی کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ اس دنیا کے اندر جو چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم عطا ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی چیز صبر ہے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر صحیح اور پکا اور پختہ یقین ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں صبر اور اللہ کی ذات پر پختہ یقین حاصل ہو جائے تو اس بات کی فکر مت کرنا کہ تم تہجد کی نمازیں کم پڑھتے ہو اور تم نفلی روزے کم رکھتے ہو، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اسی طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی کہ اے داؤد تم میرے اخلاق اختیار کرو، تم میرے اخلاق اختیار کرو۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میں آپ کے اخلاق کا مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ کون سی چیز آپ کے اخلاق میں سے ہے کہ تاکہ میں اس کو اختیار کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ صبر کیا کرو، کہ میرے اخلاق میں سے ایک خلق صبر کرنا بھی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس تشریف لائے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ پوچھا کہ کیا تم لوگ مومن ہو؟ تو ان میں جو زیادہ صحابہ تھے نا وہ انصاری صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سے یہ پوچھا نا کہ کیا تم مومن ہو،
ہم لوگ خاموش رہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ ہم لوگ مومن ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی تم نے تو یہ دعویٰ کیا ہے، تمہارے اس دعوے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم لوگ خوشحالی میں شکر کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا رب کعبہ کی قسم تم لوگ مومن ہو. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم تھا کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو، جس چیز کو تم پسند کرتے ہو تمہیں اس وقت ملے گی جب تم ان چیزوں پر صبر کرو گے جن کو تم ناپسند کرتے ہو. ہے نا بھائی. تو جن چیزوں کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہیں اس وقت ملے گی جب تم ان چیزوں پر صبر کرو گے جن کو ناپسند کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے آتا ہے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ اگر صبر کوئی آدمی ہوتا، اگر صبر کوئی آدمی ہوتا تو بہت کریم ہوتا. اور پھر فرمایا اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک بہت بڑا مقام ہے. اور ایک سب سے جو بڑا مقام ہے وہ جیسے آتا ہے نا کہ جو سنت کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن سے واضح ہوتا ہے. حدیث سے کیا واضح ہوتا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. صبر کرنے والے لوگ، اب صبر کرنے والوں سے مراد ان تینوں چیزوں پر صبر کرنے والے، نیکی پر صبر کرنے والے، گناہ سے بچنے پر صبر کرنے والے، اور اپنی زندگی میں ناگواریاں جو آتی ہیں ان پر صبر کرنے والے. تو جو ان تینوں پر عمل کر کے صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو ایسے آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. تو اب اس خط میں انہوں نے یہ فرمایا ان کو کہ صبر اختیار کرو، اور پھر فرمایا کہ جان لو کہ صبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دوسری سے افضل ہے. کہ صبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دوسری سے افضل ہے. اور فرمایا کہ جو صبر کی پہلی قسم ہے وہ ہے ناگواریوں پر صبر کرنا، ناموافق حالات پر صبر کرنا. اور فرمایا کہ جو دوسری قسم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے پر صبر کرنا. اور فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے پر صبر کرنا ہے یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ درجے کا ہے اس صبر سے کہ جو ناگواریوں، تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ جو ایمان ہے، ایمان کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. ایمان کی بنیاد 4 چیزیں ہیں. انہوں نے وہ 4 چیزیں کون سی فرمائی تھی؟ انہوں نے فرمایا تھا اس میں پہلی چیز تھی یقین، دوسری چیز تھی جہاد، تیسری چیز تھی عدل، چوتھی چیز تھی صبر. اور پھر یہ بات فرما کر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں جان لو ایمان کا مرتبہ اور ایمان کی اہمیت انسان کے دین میں وہی ہے جو اہمیت انسان کے جسم میں اس کے سر کی ہوتی ہے. تو جیسے انسان کا اللہ نہ کرے دونوں ہاتھ چلے جائیں تو انسان کا جسم باقی رہتا ہے، دونوں ٹانگیں اللہ نہ کرے چلی جائے تو بھی انسان کا جسم باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر انسان کا سر ہی کٹ جائے، قلم ہو جائے، الگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے. تو جو حیثیت، جو اہمیت انسان کے جسم میں اللہ پاک نے سر کی بنائی ہے وہی اہمیت اور وہی حیثیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر صبر کی بنائی ہے.
ٹھیک ہے نا بھائی. تو اسی طرح سے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی قبر کے اندر جائے گا تو مختلف جو نیک اعمال ہیں نا اس کو قبر کے اندر گھیر لیں گے. تو آتا ہے نا کہ جو نماز ہے وہ اس کے دائیں جانب آ جائے گی اور روزہ اس کے بائیں جانب آ جائے گا. اور ایسے ہی جو ہے نا وہ اس نے جو لوگوں کے ساتھ اپنی مالی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی ہوگی، اللہ کے راستے میں جتنا مال خرچ کیا ہوگا، لوگوں پر احسان کیا ہوگا، وہ اس کے سر کی طرف آ جائے گا. ایسے باقی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے پیروں کی طرف آ جائیں گی. تو اتنے میں یہ جو اس نے اپنی دنیاوی زندگی میں وہ جو تینوں قسموں کا جو صبر کیا تھا، تو وہ اس قبر میں نا انسان کے قبر میں نا ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ صبر ان باقی نیک اعمال سے کہتا ہے کہ اگر تو تم اس مومن کو فرشتوں کے حساب کتاب سے بچانے میں اور اس کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کا دفاع کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں. ورنہ میں اس کا دفاع کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں. تو یہ صبر اتنی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو حاصل کرنا ہماری ضرورت ہے. اور ایسے ہی ایک آتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا جائے گا، اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا. تو کچھ لوگ، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا جلدی جلدی سے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو کوئی لوگ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کون سا نیک عمل دنیا میں کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے آج قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کا تم لوگوں پر فضل ہوا. تو وہ یہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم پر جب ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہمیں لوگ برا بھلا کہا کرتے تھے تو ہم درگزر کرتے تھے، اور دنیا میں جب ہمیں لوگ جاہل کہا کرتے تھے تو ہم اس بات کو برداشت کیا کرتے تھے. تو یہ تینوں چیزیں صبر کے متعلق ہیں. تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اعلان کیا جائے گا صبر والے لوگ کہاں ہیں. تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو بھی جلدی جلدی سے جنت میں داخل ہونے کا کہہ دیا جائے گا. تو کچھ لوگ ان سے بھی پوچھیں گے کہ بھئی تم لوگ کون سا ایسا خاص عمل کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے تم لوگ آج اتنی جلدی جنت میں جا رہے ہو. تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتے تھے اور اپنے آپ کو گناہوں کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تقاضوں سے بچانے کے لیے اپنے آپ پر صبر کرتے تھے. ایک اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے تھے یعنی نیک اعمال کرنے پر اپنے آپ کو ہم نے صبر سے، استقامت سے جمایا ہوا تھا. اور دوسرا ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورا صبر کیا ہوا تھا. تو ان کو بھی جلدی سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں آتا ہے کہ صبر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ صرف اسی کو عطا فرماتے ہیں جو اس کے نزدیک معزز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ تھی اس کی کچھ جو ہے نا وہ احادیث کے اندر جو صبر کی اہمیت بیان کی گئی تھی. تو اب اللہ کرے ہمیں یہ جو صبر کی ساری جو قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھائی فضل سے عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا. تو آتا ہے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جن کو بہت زیادہ مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ناگواریوں کو برداشت کرنا پڑا، تو وہ اس کو صبر کرتے رہے، اللہ کی رضا سمجھ کے اس پر راضی ہو کر چلتے رہے. تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں سے معذرت فرمائے گے،
یہ معذرت کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکتے کیا ہوگا، اس کو ہم آسان لفظوں میں تو یہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے ان بندوں پر اپنی کوئی خاص رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، کہ اللہ پاک ان کو یہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر بہت مصیبتوں میں رکھا، مشقتوں میں رکھا، تکلیفوں میں رکھا، لیکن تم نے ان پر صبر کیا تو آج اس صبر کا اجر اور بدلہ بھی تم دیکھ لو گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صبر اللہ پاک نے ایسی چیز بنائی ہے، اور یہ صبر جو ہے نا یہ انسان کے باطن کی صفات میں سے نا ایک صفت ہے۔ تو یہ باطن کی جتنی صفات ہے نا، یہ جتنی ہمارے اندر آتی چلی جائیں گی نا، اتنا ہماری جو قیمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک مکان ہے 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، وہ صرف اینٹوں سے بنا کر لینٹر ڈال کر کھڑا کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ کمروں کے اندر کوئی پیٹ نہیں ہے، اور فرش بھی اینٹوں کا ہی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور قالین بھی کوئی نہیں بچھا ہوا، یعنی وہ گھر اندر سے ڈیکوریٹ نہیں ہے، صرف سادہ اینٹوں کا ڈھانچہ بنا کے ہم نے کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس کی قیمت لگنے کا وقت آئے گا تو یہ بہت سستا بکے گا، جبکہ اس کے برعکس ایک دوسرا گھر ہو، وہ اندر سے پوری طرح اچھی طرح ڈیکوریٹ کیا گیا ہو، اس میں پینٹ بھی کیا گیا ہو، اس کو اندر سے سجایا بھی گیا ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں قالین بھی بچھایا گیا ہو، یا اور جتنی بھی اس کی سجاوٹ کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو گھر کے اندر جن چیزوں سے گھر کو سجایا جاتا ہے، تو جب وہ چیزوں کو اختیار کر کے گھر کی قیمت لگائی جائے گی تو وہ مہنگا بکے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے ایک ہوتا ہے کہ ہمارے باطن کے اندر جتنی بھی باطنی صفات ہیں وہ نہیں ہیں، ہمارے اندر میں تقویٰ نہیں ہے، ہمارے اندر میں شکر نہیں ہے، ہمارے اندر میں صبر نہیں ہے، ہمارے اندر میں اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر میں توکل نہیں ہے، ہمارے اندر میں رضا نہیں ہے، ہمارے اندر میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان باطنی صفات کے بغیر اور ان باطنی صفات کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کو یہ باطنی صفات حاصل نہیں ہوئی تو اس کی جنت میں، اور ایک اور آدمی جس نے محنت کوشش کر کے مجاہدہ کر کے ریاضتیں کر کے اپنے ظاہر باطن کو ان باطنی صفات سے آراستہ کیا، اس کی جنت میں اور دوسرے آدمی کی جنت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی اپنے فضل سے ہی ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کر دے۔ ہماری محنت تو بڑی کمزور سی ہے، اور ہم جلد باز بھی بڑے ہوتے ہیں، ہے نا، تھوڑا سا کر کے نا وہ ہمیں وہ شروع ہو جاتا ہے، یار کدوں ہو، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ کرے، اگر اللہ کرے یہ ساری زندگی لگ کر بھی یہ چیزیں ہمیں نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو بھی اللہ کی نعمت ہے بھائی۔ تو اسی طرح سے یہ جو تزکیہ ہوتا ہے یا جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ محنت کرنے سے اپنے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نا، انہوں نے نا مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا تھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ دین کے اور جتنے شعبے ہیں ان کے اندر تو لوگ بڑا وہ بھاگ کے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ان کے اندر بڑا رش ہے اور پیر رکھن اتھا نہیں ہے گا، ٹھیک ہے نا، 2 شفٹیں لگ رہی ہیں، تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ غالباً یہی بات فرمائی تھی، اب میں صحیح طرح اللہ کرے یاد آ جائے، ان کو یہی فرمایا تھا کہ بھائی اصل میں جو لوگ خانگاہوں میں آتے ہیں نا، وہ بیچارے ہوتے کسے جوگے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے پہلے ٹرینڈ ہوتا تھا نا ایک، کہ جو بچہ پڑھنے میں نالائق ہے اس کو حفظ میں ڈال دیتے تھے، ایسے ہی ہوتا تھا نا پہلے، اور اب بھی اللہ معاف کرے بڑی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے، بچہ نالائق ہے، پڑھتا نہیں ہے، فیل ہو ہی جاتا ہے، تو اس کو حفظ کرا دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کا نالائق بچہ حفظ کرا کے تو دین کا کیا ہمارے سامنے اسٹینڈرڈ سامنے آئے گا،
تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اصل میں نا جو خانقاہوں کی طرف جو لوگ آتے ہیں نا وہ بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں، جو لوگوں کی نا توجہ اس طرف نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس سے جو مرتب ہونے والا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کچا پکا صحیح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو اس لیے وہ بات کر رہے تھے تو چلو آپ لوگ کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں کہ ہمارے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے نا، تو وہ باتیں کرنے والے بھی چلے گئے، سننے والے بھی چلے گئے، تو عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں ممبروں پہ، اللہ ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نا 4 مقاصد بعثت، کچھ 4 کہہ لیتے ہیں، کچھ 3 کہہ لیتے ہیں، تو وہ جو 4 مقاصد بعثت بیان فرمائے ہیں 4 مختلف جگہوں پر، 4 مختلف آیات میں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مقاصد بعثت کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دنیا میں بھیجے جانے کی جو ڈیوٹیاں تھیں نا، ان کو 4 جگہ بیان فرمایا ہے۔ تو ان 4 میں سے 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کو پہلے بیان کیا ہے، تعلیم کو بعد میں بیان کیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یہ۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ ان کے اندر ایک نبی بھیج، وہ یہ کرے، وہ یہ کرے، وہ یہ کرے، وہ یہ کرے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مقاصد بعثت کو جو ہے نا وہ ذکر فرمایا، تو اس ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تعلیم کو مقدم کیا ہے بیان کرنے میں، تزکیے کو مؤخر کیا ہے، یعنی تعلیم کو پہلے بیان فرمایا، تزکیے کو بعد میں بیان فرمایا۔ 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو پہلے بیان فرمایا ہے اور علم کو بعد میں بیان فرمایا ہے۔ ساری دنیا جو ہے نا وہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، اگرچہ اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہمیں قرآن کے اسلوب سے کیا اشارہ ملتا ہے، کیا چیز انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے، کس درجے میں ضروری ہے۔ اب تو حدیث ہوتی نا، نہیں جی یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ مرسل ہے، یہ موقوف ہے، اس میں ہم کئی وہ کر لیتے دگڑ بگڑ اپنے شعبے کو آگے کرنے کے لیے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی ایک نہیں 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تزکیہ پہلے فرما رہے ہیں بیان، تعلیم کو بعد میں بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن آج سارے مطلب پتہ نہیں ان باتوں سے غلط مطلب انہیں سمجھ لیا جائے کہ جی مدرسوں کے خلاف ہو گئے، مولویوں کے خلاف ہو گئے، لیکن ہم ایک چیز کو سمجھے تو صحیح، ٹھیک ہے نا بس۔ اس لیے علم الگ چیز ہوتا ہے، روحانیت الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک آخری بات ہے کہ ایک دفعہ تھے نا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا، یہ بیمار تھے اور یہ اپنے علاج کے لیے نا تھانہ بھون سے لکھنؤ آئے ہوئے تھے، کافی عرصہ وہ لکھنؤ رہے علاج کے لیے، یعنی مہینوں کے اعتبار سے۔ تو اسی وقت میں ایک عالم تھے مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر بھی ہے تفسیر ماجدی کے نام سے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، تو یہ بس لکھنے پڑھانے میں لگے رہتے تھے، رسالوں میں مضمون لکھ رہے ہیں، اخباروں میں مضمون لکھ رہے ہیں، تو علمی شغل تھا ان کا بہت۔ تو یہ ان کا ذرا رجوع تھا ان کی طرف، یعنی ان سے بیعت بھی تھے غالباً۔ تو یہ رہتے تھے دریا آباد میں، تو دریا آباد سے تھانہ بھون کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، تو آنا جانا مشکل تھا اس زمانے میں۔ تو جبکہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے ہوئے تھے نا علاج کے لیے لکھنؤ میں، تو لکھنؤ سے دریا آباد بہت قریب تھا، تو وہ کئی مہینے وہاں حضرت تھانوی رہے علاج کے لیے۔ تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا مولانا عبد الماجد دریا آبادی صاحب کو خط لکھا، یہ خط بھی غالباً ان کی آپ بیتی میں موجود ہے۔ تو خط لکھا تو مقصد یہ تھا کہ یعنی بڑے جو حضرات ہوتے ہیں نا ان کی نا یہ ان کو نا ایک اس چیز کی نا یہ حرص ہوتی ہے، یار یہ بہت ہی لکھنے پڑھنے والا آدمی ہے، بہت اس کے قلم کے اندر اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے، تفسیر بھی لکھی ہے، مفسر بھی ہے، اور تحریریں لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے، تو بڑے ہندوستان کے اندر اس کے مضامین کو پڑھا جاتا ہے۔ تو
جیسے ہمارے آج کل کے اعتبار سے جو کئی جیسے زاہد الراشدی صاحب کو بڑا پڑھتے ہیں نا، ہم ان کی تحریر کو بڑا پڑھتے ہیں، تو اس اعتبار اس لیول کے آدمی تھے یہ، لکھنے پڑھنے والے، مضمون لکھنے والے. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک تھی کہ یار یہ اگر جو ہے نا ان کا اگر تزکیہ ہو جائے گا، اگر ان کی باطنی اصلاح ہو جائے گی، تو اس تزکیے اور باطنی اصلاح کے بعد یہ جتنی بھی علمی خدمت کریں گے وہ اللہ کے فضل سے زیادہ اجر اور قبولیت والی ہوگی. تو اس وجہ سے اس وقت کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، ابھی بھی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے بڑے لوگوں کو نا اس طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خط لکھ کے یہ فرمایا کہ بھائی تو دریا آباد کے قریب ہی ہے لکھنؤ، تو ویسے تھانہ بھون آپ کا جانا کافی مشکل ہے کہ آپ فاصلہ بہت ہے، مصروف بڑے ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کریں تو اب تو حضرت تھانوی آپ کے قریب آئے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں ان کے پاس چلے جایا کریں، چلو کچھ استفادے کا موقع مل جائے. تو مولانا عبد الماجد دریا آبادی صاحب نے نا ان کو خط میں لکھا کہ حضرت میں گیا تھا 2-3 بار، تو وہاں تو رش ہی بڑا تھا اور تھانوی صاحب تک تو پہنچنا بڑا مشکل تھا رش کی وجہ سے، تو مریدین نے گھیرا ہوتا تھا اور میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی مطلب پیچھے پیچھے رہ جاتا تھا، اس کی باری نہیں آتی تھی قریب جانے کی. تو بس اس وجہ سے نا میری بس وہ طبیعت ذرا ہٹ گئی، میں پھر وہاں گیا نہیں. تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ اور فرمایا، انہوں نے کہا کہ ویسے بھی حضرت میں کتنا فارغ تو ہوتا نہیں ہوں، تو میں کون سا دنیاوی کام کاج میں لگا رہتا ہوں، میری بھی مصروفیت دینی ہے، علمی ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، دین کی مصروفیت ہے نا ساری، میری علمی مصروفیت ہے، تو یہ بھی تو دین ہی ہے، تو وہاں بھی تو میں نے دین لے نہیں جانا، تو یہ بھی تو دین ہی ہے. تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دوبارہ خط جو لکھا اس میں ان کو یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جا کے نا شیخ کی گود میں ہی جا کے بیٹھے تو آپ کو فیض ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جناب جا کے شیخ سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کریں، باتیں کریں، پھر ہی آپ کو فیض ہونا ہے. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ بھائی آپ کا شیخ کو ایک نظر دیکھ لینا اور شیخ کا آپ کو ایک نظر دیکھ لینا فیض کی تحصیل کے لیے یہ بھی کافی ہے. ان کو تو فیض کی تحصیل کے لیے یہ بھی کافی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے جواب میں انہوں نے جو لکھا تھا نا کہ حضرت میں یہ جو کر رہا ہوں یہ بھی تو علم پڑھنا پڑھانا یہ سارا کوئی دین ہی ہے نا. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے اس کے جواب میں یہ ان کو فرمایا کہ مولانا دیکھو علم اور چیز ہوتی ہے، روحانیت اور چیز ہوتی ہے. آپ علم کو اور روحانیت کو اکٹھا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اپنے شیخ کے پاس جائیں گے، وہاں ان کے پاس وقت گزاریں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، ان کی بات سنیں گے، تو ان کے پاس رہنے بیٹھنے ان کی بات سننے سے آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا. تو روحانیت میں اضافہ ہونا یہ اپنی جگہ مقصودی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو روحانیت میں اضافے کا جو سبب ہے، یعنی جو شیخ کی صحبت ہے، زیارت ہے، ملاقات ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، تو وہ بھی مقصودی چیز ہو گئی، ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے ہم اس چیز کو نا اہمیت دیں، ضروری سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.